السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خواب نامہ کے خصوصی پروگرام خوابوں کی تعبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد وسیم اکرم القادری۔ ہمارے ایک دوست نے خواب پوچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں بمباری کو دیکھا ہے کہ کسی جگہ بمباری ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترم، خواب میں بمباری کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو چند ایک بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا ہوگا، اس لیے توبہ استغفار کریں اور صدقہ و خیرات دیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اس طرح کی بری خواب دیکھنے کے بعد صدقہ و خیرات ادا کیا جائے اور اس طریقے سے اللہ سے مدد کی التجا کی جائے تو خواب کے بد اثرات جو ہیں وہ ٹل جایا کرتے ہیں، اور اگر نہ بھی ٹلیں تو خواب کے بد اثرات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے برے خواب دیکھنے کے بعد فوراً صدقہ و خیرات کیا کریں۔ ایک اور محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ بہت سارے سانپ انہیں دکھائی دیتے ہیں اور سانپ ان کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ ان سے بھاگ رہے ہیں۔ محترم، سانپوں کا خواب میں دکھائی دینا یہ ایک چھپے ہوئے دشمن کی علامت ہے۔ چند ایک دشمن ہیں جو آپ کا برا چاہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اللہ سے استعانت کریں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو ان دشمنوں کے شر سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ ایک اور محترم نے واٹس ایپ پر سوال پوچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کو خواب آیا ہے کہ وہ خود خاتون جو ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کی شلوار جو ہے وہ گھٹنوں تک کٹ گئی ہے۔ محترم، شلوار یا لباس کا کٹنا یا کم ہونا یہ دین اور ایمان اور حیا کی علامت ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا ایک خواب دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعض لوگوں کی قمیضیں صرف ان کے سینے تک ہیں، بعض لوگوں کا لباس ان کے ناف تک ہے، بعض لوگوں کا لباس ان کے گھٹنوں تک ہے، اور بعض لوگ جو لباس ہے ان کا ان سے نیچے ہے، اور عمر کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس قمیض جو ہے وہ ان کے پاؤں تک ہے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ تو جس خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر حیا جو ہے اس کا عنصر مزید ان کو بڑھانا چاہیے اور دین کے احکام پر ان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور دوست فرماتے ہیں کہ خواب میں اونٹ کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ محترم، خواب میں اونٹ کو دیکھنے کی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ ہاں، اگر اونٹ کو امن کی حالت میں دیکھا ہے اور اس طرح دیکھا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ خیر و برکت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ بہت سارے عجائبات آپ کو عطا کرے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے؟ تو عجائبات میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ اونٹ کی تخلیق ہے۔ تو اگر اونٹ کو دیکھا کہ وہ نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ عجائبات ربانی کو دیکھنے کی دلیل ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور بڑے عزیز ہیں، جیلم کے نامور عالم ہیں۔ ان کے وساطت سے کسی نے سوال پوچھا ہے۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا مصحف، بڑا قرآن کریم ہے جو گیلا ہو گیا ہے اور اکڑ گیا ہے، اس کے صفحات جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں اور یہ ان صفحات کو الگ الگ کر رہی ہیں، لیکن ان کو مشکل اور پریشانی پیش آ رہی ہے اور یہ ان کو الگ نہیں کر پا رہی۔ محترم، یہ خاتون جو ہیں ان کو گھریلو کچھ پریشانیاں ہیں۔ احکام شریعت پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں لیکن ظاہری احکام پر عمل کرتی ہیں، باطنی احکامات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ جن چیزوں کا ظواہر کے ساتھ تعلق ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں جن میں خوف خدا ہے، اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ سلوک ہے، یا اندرونی گھر کے معاملات ہیں، ان کے اندر ان سے شدید کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک اور خواب دیکھا، یہ اسی خواب کا دوسرا حصہ ہے کہ ٹافیوں کے ایک شاپر ان کو دیا گیا، وہ ان سے کنویں میں گر گیا اور یہ کنویں کے اندر سیڑھی لگی ہے، اس کو سیڑھی کے اوپر قدم رکھتی ہوئی نیچے جاتی ہیں اور ان کو وہاں ایک قرآن کریم ملتا ہے جو سیڑھی پر رکھا ہوا ہے، اور کسی نے غفلت سے ان کو ایسے لگا کہ جیسے پڑھتے ہوئے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ محترمہ، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات، جس طرح کنویں کے اندر آپ اتری ہیں اسی طرح آپ کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کے اندر مسائل ہیں۔ اندرونی معاملات کو بہتر کریں، ان میں شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے، اولاد کے ساتھ تعلقات ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں،
خصوصاً رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر اگرچہ آدمی کا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کا باطن نیک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ قرآن کریم کو بہرحال اس صورت میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دین کے فتنے کے اندر مبتلا ہیں اور دینی آزمائش کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر آزمائش پر آپ پوری نہ اتری تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک آپ حقوق العباد کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ایک اور محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں زلزلہ دیکھا اور دیکھا کہ زلزلہ آ رہا ہے اور شدید زلزلہ ہے، حتیٰ کہ گھر جو ہے وہ اس سے ہل رہا ہے۔ محترم، خواب میں زلزلہ دیکھنا یہ آسمانی بلاؤں کی علامت ہے کہ اچانک کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں آپ پر آئیں گی۔ خواب اس طرح کی دیکھ کر صدقہ و خیرات کیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کثرت سے پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے استعانت چاہیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ اس کے بعد اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ گزارش ہے کہ آپ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کی، باشرہ کرنے کی آپ کو اشد ضرورت ہے، وگرنہ جس طرح زلزلے میں آپ نے دیکھا کہ گھر جو ہے وہ ہل رہا ہے، اسی طرح آپ کے ظاہری اور باطنی معاملات جو ہیں ان کے اندر بڑی زبردست تبدیلی آئے گی اور آسمانی آفات کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی علامت ہے کہ اگر آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے لین دین میں معاون ہوتے ہیں، کسی کو بینک سے یا کسی آدمی سے سود پر قرض لینے میں آپ معاون ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ توبہ طائب کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک دوست نے محترم نے سوال پوچھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں ان کے نانا جی ہیں اور دادا جی ہیں، دادا جی گھر ہیں، نانا جی باہر سے تشریف لاتے ہیں، نانا جی نے لباس نہیں پہنا ہوا اور دادا جی نے لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور بیٹی کا نام نہیں لیتے بلکہ چچا جو وفات پا چکا یونس ان کا نام لیتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں دادا جی کہ آپ کا کیا حال احوال ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ محترم، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نانا جی جو ہیں وہ آخرت کی منازل جو ہیں ان کے اندر مشکلات کا شکار ہیں، آپ کو ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کا قرض جو ہے وہ تو ان کے ذمے نہیں ہے، اگر قرض کوئی ان کے ذمے ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ اور آپ کے اہل خانہ میں سے اگر کسی پر ان کے حقوق تھے اور انہوں نے ادا نہیں کیے، اور نانا جی جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی برتی تھی اور دل کے اندر وہ کلک ہے، تو اس کو دور کریں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اسی طرح دیگر اعزا قربا جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آپ کے چچا یونس جو ہیں ان کو بھی آخرت کی منازل میں مشکلات کا وہ شکار ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ بھی آپ کو دعاؤں کا ذخیرہ ان کے لیے کرنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر بیٹے کی پیدائش دیکھی ہے۔ محترم، بیٹے کی پیدائش خواب میں دیکھنا یہ خوشی کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو خوشیاں عنایت کرے گا اور آپ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے۔ بعض اوقات بیٹے کی پیدائش دیکھنا یہ قربانی کرنے کی علامت بھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ تو بیٹے کی پیدائش بہرحال ہر اعتبار سے مال دنیا اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں ان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت خوش آئین خواب ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم عالم دین دکن انڈیا سے ان کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ولی کے دربار پر ہیں اور ان کے والد اور ان کے استاد جو ہیں وہ ایک دروازہ ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سلام لیتے ہیں اور اپنے استاد کے احترام میں ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ والد ان کے زندہ ہیں اور استاد ان کے وصال کر چکا جن کا یہ احترام کرتے ہیں۔ محترم، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اولیاء اللہ اور علماء کا احترام کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اور آپ کے اہل خانہ جو ہیں ان کو رب تعالیٰ علم دین سے، دین کے نفع اور فائدہ سے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا۔ یہ اس بات کی طرف بھی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں، صالحین لوگوں کا قرب عطا کرے گا، اس لیے یہ خواب جو ہے وہ انتہائی مبارک خواب ہے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور انہیں عرب کے اندر کچھ دوست ملے ہیں جو وہیں پر پہلے موجود تھے۔
وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مین دروازہ ہے، اور مین دروازہ جو ہے وہ اچانک بند کر لیا جاتا ہے اور حجاج اندر جا چکے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے ہیں، ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا جائے، لیکن ان کے لیے دروازہ اس وقت نہیں کھولا جاتا، بالآخر ان کی منت سماجی سن کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ اس بات کی علامت ہے کہ والدین اور اعزا اقربا جو ہیں ان کے حقوق کے معاملے میں آپ سے مسلسل غفلت ہو رہی ہے، اور عنقریب اللہ آپ کو توفیق بخشے گا، آپ اعزا اقربا کے معاملات میں اور گھر والوں کے معاملات میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ درست کر لیں گے۔ آپ کے اندر جو دین کی لگن ہے اور دین کی جو سمجھ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس دین کی لگن اور سمجھ کی وجہ سے آپ حقوق العباد کی جو پامالی کر رہے ہیں، اس دین کی سمجھ کی وجہ سے اللہ آپ کو اس کی درستگی کی توفیق انشاءاللہ بخش دے گا۔ خواب کے اندر، حج کے اندر رکاوٹ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق، خصوصاً والدین کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اپنی درستگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک خواب اس بات کی دلیل بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ آپ کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے گا، اور اس کے اندر کچھ رکاوٹیں آئیں گی لیکن رکاوٹیں آپ انشاءاللہ عبور کر لیں گے۔ ایک محترم نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے دوست سے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور دوست سے وہ کچھ سوال جواب ان کا ہوتا ہے، اور دوست کہتا ہے کہ میری فلاں مسجد کے پاس دکانیں ہیں، تو یہ کہتا ہے اچھا وہ دکانیں میں نے دیکھی ہیں وہ تمہاری ہیں، اور وہ دوست ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں میرا گھر ہے، اور یہ موبائل کے اوپر ویڈیو کال کے ذریعے اس گھر کو دیکھتے ہیں اس کی چھت پر کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر جو ہے وہ اسی وقت گرنا شروع کر دیتا ہے، زلزلہ ہونے کی کیفیت آ جاتی ہے اور وہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے لیکن گرتا نہیں ہے، اور یہ گھر سے نکلتے ہیں اسی گھر سے جس کو یہ دیکھ رہے تھے اور اپنی پھوپھو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ محترم یہ خواب اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو دیکھنے اور جانچنے کے عادی ہیں، اور آپ کی نظر بد جو ہے وہ لوگوں کو لگ جاتی ہے، آپ کے اندر کچھ حسد کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے، آپ کو اپنے نظر بد کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما اور لوگوں کو میرے شر سے محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہی دعا جو ہے وہ صحابہ کو تلقین فرمائی تھی۔ تو اسی طرح جب کسی کی نعمت کو دیکھیں، کسی کے معاملات میں خوبی کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہا کریں۔ تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ پوشیدہ معلومات آپ کو لوگوں سے حاصل نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور جن لوگوں کی آپ معلومات حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظر بد جو ہے وہ لوگوں کو لگ جاتی ہے، اس والے سے آپ ماشاءاللہ کے الفاظ پڑھا کریں، اور جب بھی کسی کی چیز کو دیکھیں یا گھر سے باہر نکلیں یا کسی کے بارے میں معلومات بہت ضروری حاصل کرنا چاہیں تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھا کریں، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما اور لوگوں کو میرے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے الحمدللہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی خاتون نے دیکھا ہے کہ ان کا منگیتر جو ہے اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس خاتون نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ محترم جس خاتون نے اپنے منگیتر کو کالے کپڑوں کے اندر دیکھا ہے تو کالے کپڑے غم کی علامت ہے، اس خاتون کو اس اپنے منگیتر کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے اور کچھ ذہنی پریشانی جو ہے وہ پہنچنے کا اشارہ ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاتون اس منگیتر سے کچھ دکھ اٹھائے گی، جتنا کپڑوں کا رنگ کالا تھا وہ تکلیف اور وہ پریشانی اتنی گہری ہوگی، اگر وہ بالکل ہلکا تھا تو ہلکی سے تکلیف اور ذہنی پریشانی ہوگی، اور اگر رنگ جو ہے وہ کپڑوں کا بہت زیادہ گہرا اور سخت تھا اور بہت سخت سیاہ تھے تو اتنی زیادہ تکلیف یہ خاتون جو ہے ان سے پائیں گی۔ اس لیے یہ توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین سے استعانت کرتی رہا کریں۔ ایک محترم سوال پوچھا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ گھر کے اندر موجود ہیں، ایک فقیر آتا ہے اور دروازے پر التجا دیتا ہے اور صدائیں لگانا شروع کرتا ہے، اور وہ فقیر اندر آنا چاہتا ہے، یہ اور ان کی والدہ اس کو روکتے ہیں اور اسماء الحسنی میں سے 2 نام اللہ کے پڑھتے ہیں، اور یوں ہی ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ محترمہ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر اور مال پر کسی کی بڑی زبردست نظر ہے، اس لیے آپ دغا بازوں سے، دھوکہ بازوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں، اور والدہ اور دیگر اعزاء قربا جو گھر والے ہیں ان کی حفاظت کے لیے خصوصی تدابیر کریں۔
کچھ لوگ بیس بدل کر آئیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، یا کوئی فقیر کی شکل میں آئے یا کوئی دوست کی شکل میں آئے، اس لیے ان لوگوں سے محتاط رہیں۔ دوسرا، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ جب تک اسماء الحسنہ کا، اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ سے استعانت کرتے رہیں گے، تو اللہ ایسے بدخواہوں سے اور ایسے جعلی خیرخواہوں سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو آپ لوگوں سے محفوظ رہیں، خصوصاً ان لوگوں سے جن کے ساتھ آپ کا پالہ پہلی مرتبہ پڑا ہے اور وہ بڑی لجاجت کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اور آپ کے بڑے خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یوٹیوب پر ہم سے سوال پوچھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گاؤں کے اندر، خواب کے اندر رہائش پذیر ہیں اور اپنی نانی کی قبر پر روزانہ جاتے ہیں، اور راستے میں ایک نالا یا نہر ہے اس کو بھی عبور کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سانپ جو ہے اس نالے کے پاس ہے، اور گھر والوں کو بھی یہ اس کا بتاتے ہیں اور دوسرا راستہ تلاش کرنے کا سوچتے ہیں۔ مطلب یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے فوت شدگان کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فوت شدگان کو، دادا، نانی، دادی اور قریبی رشتہ داروں کو جو وصال کر چکے ہیں، آپ کے چچا تایا ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ بڑے سانپ کو دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے کہ آپ اور آپ کے رشتہ داروں کے درمیان کوئی ایک آدمی ایسا آ جائے گا جو آپ کی دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے اس کی ایک نہیں سننی، اگر سنیں گے تو پھر اس کی بات آپ مانیں گے اور آپ پریشان اور پشیمان ہوں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف کسی کی بات سننے سے گریز کرنا چاہیے، اور نئے راستے کو تلاش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بالآخر ایسے بدخواہ آدمی کی بدخواہی سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس سے نجات کا راستہ سوچیں گے، لیکن اس وقت پھر آپ بہت پریشانی اٹھائیں گے۔ اس لیے پہلے ہی ایسے دشمن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہم سے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر ایک عالم کی زیارت کی اور ان سے ملاقات کی، اور 4 بجے انہوں نے سحری کے وقت یہ خواب دیکھا۔ محترم، یہ خواب نیک ہے، اچھا ہے، بھلا ہے۔ علماء سے ملاقات کرنا، ان کی ملاقات کی خواہش کرنا، ان کی زیارت کرنا، یہ نیکی، دین کے ساتھ شغف، قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی کی علامت ہے۔ تو آپ کا یہ خواب نیک ہے، اور یہ خواب اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ کی نسل سے انشاءاللہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو علم سے اور علم دین سے محبت کریں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی اور اپنے پوتے پوتیوں کی جو تربیت ہے اس کو درست نہج پر کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً اپنی اولاد اور پھر اولاد کی درست نہج پر تربیت کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ خواب نیک اور اچھا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے خاندان کا دین کے ساتھ شغف ہوگا۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے، بالمشافہ بھی انہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک مردہ لڑکی ہے جس سے ان کا نکاح ہو گیا۔ محترم، یہ اس خواب کی علامت ہے، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے حالات کچھ کشیدہ ہو جائیں گے، تو آپ کو حالات کو کشیدہ نہیں ہونے دینا، اور جو بھی افراد آپ اور آپ کے گھر والوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اس فرد سے جلد از جلد نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کی شر پسند باتوں کو اپنے کانوں میں نہیں پڑنے دینا۔ یہ خواب اس بات کی بھی علامت ہے کہ کچھ مسائل اور مالی کچھ پریشانیاں آپ کو آئیں گی، اور آپ کی کچھ خوشیاں جو ہیں وہ ادھوری رہ جائیں گی۔ اس لیے آپ کو اللہ سے استعانت کرنی ہے اور کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح استغفار کرنی ہے اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ مردہ عورت سے نکاح یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی تمام خوشیاں جو ہیں ان کو نظر بد کا سامنا ہوگا، اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ کی ادھوری رہیں گی۔ اس لیے رب تعالیٰ سے خصوصی استعانت کریں، اور اپنے اور اپنی زوجہ اور گھر والوں کے درمیان کسی تیسرے آدمی کو نہ آنے دیں۔ ایک دوست فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل سانپوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ محترم، سانپوں کا پیچھے پڑنا یہ دشمنوں کی علامت ہے۔ آپ کے کچھ دشمن ہیں جو آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایسے دشمنوں کو پہچانیں اور ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ سانپ بعض اوقات چھپے ہوئے دشمن کی علامت بھی ہوتا ہے، اور سانپ بعض اوقات ایسے دشمن کی علامت بھی ہوتا ہے جو بالکل سامنے آ کے پھنکارتا ہے اور اپنی زبان کا زہر جو ہے وہ گولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایسے دشمنوں سے محتاط رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے استعانت کرتے رہیں۔
اور اس حوالے سے خصوصی دعا کیا ہے؟ اس حوالے سے خصوصی دعا ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مروی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ مجھے ان شریر دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اور مجھے ان شریر دشمنوں کے دغے سے اور ان کے فتنے سے محفوظ فرما. ایک دوست فرماتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتے ہیں اور ان کو دن کو خواب بھول جاتا ہے. محترم، یہ خواب کا بھول جانا یہ تو آپ کے ساتھ ایک نیکی ہے اور ایک اچھا معاملہ ہے کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں ان کے اثرات سے آپ آگاہ نہیں ہو پاتے. اس وجہ سے وہ آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو اور آپ کے نفسیات کو پریشان نہیں کرتے. آپ اللہ سے استعانت کریں اور یہ التجا کریں کہ اچھے خواب آپ کو یاد رہیں، برے خواب آپ کو بھول بھی جائیں اور ان کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں. ایک محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بدصورت عورت سے ان کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ ان کے پاس سے جانے سے ڈرتے ہیں اور بالآخر وہ عورت پھر چلی جاتی ہے. محترم، بدصورت عورت کا گھر کے اندر آنا، نکاح میں آنا، یہ مالی پریشانیوں کی علامت ہے کہ آپ کی معیشت، آپ کا کاروبار جس سے آپ لطف اٹھاتے ہیں اور آپ کا وہ مال جو آپ کے لیے فائدہ کا سبب ہوتا ہے، اس مال کے اندر کچھ مسائل آئیں گے. دوسرا، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ کے رشتے کے اندر رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. آپ یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے رشتے کے اندر رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، رشتہ نہیں ہونے دیا جا رہا. تو آپ کو چاہیے اللہ سے استعانت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنی دولت کو درست جگہ پر استعمال کریں، کاروبار کا خصوصی لحاظ سے دھیان رکھیں اور کسی بھی برے آدمی کے ہاتھوں میں اپنے کاروبار کی ڈور نہ دیں. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں اور بد نظر لگانے والوں کی بد نظری سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں کثرت کے ساتھ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اگر رشتے کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ کرے گا اور رشتے کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے.